بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ګرانو کتونکو تاسو ګورئ مروت خبرونه زه تاسو قربا امیر احمد مروت. نن زه چې راغلی مټروي کلي ته او دلته د پاکستان زرعي تحقیقاتي کونسل یو آفس جوړ سوی چې پاکستان زرعي تحقیقاتي کونسل یو اداره جوړه سوې 2014 چې دو زراعت باندې کار کوي لکه نوي قسم هایبرډ بیج پیدا کوي. دې نه علاوه کوم زراعت پر مځکې طریقه کاري لکه داسې دویګانې داسې کادونه ورته وایي د زمیندارانو ته شوي چې لکه هغو ته زیاته فایده او زیات پیداوار ورنه حاصلولی شي. نن به چې کومه پروګرام دا به د غنمو اګاهي په باره شي چې دو ته به هایبرډ بیج په باره کې خبرې کوي. دې نه علاوه کوم شهد ده ګبین ده چونکې موږ علاقې چې لکه بوټي شته بیرول بوټي زیات دي او دنیا چې لکه بیرول کوم ګبین ده ډېر زیات استعمالیږي. او دې په باره کې به نن اګاهي پروګرام دلته لکه کوم دا ریسرچ سنټر ده نن افتتاح ورځ ده. اوس پر راځي دې پروګرام ته ډاکټر صدرالدین صدیقي، ډایرکټر جنرال نعمان لطیف خان چې ډریزمل خان نه تعلق ته، ډیپټي جنرال ډایرکټر ډاکټر قیوم خان چې لکی مروت چې ډاکټر فضل یزدان ریسرچ سنټر اسلام آباد او د نن پروګرام چیف ګیسټ به ډاکټر سکندر تنویر صاحب. راځو موږ تاسو ته دا پروګرام ښکاره کړو. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ڈاکٹر صدرالدین صدیقی صاحب ممبر پلانٹ سائنسز PARC، ڈاکٹر نعمان لطیف صاحب ڈائریکٹر جنرل DI خان، ڈاکٹر عبدالقیوم صاحب ڈسٹرکٹ ایگریکلچر آفیسر لکی مروت، پیر ارشد فاروق صاحب ڈائریکٹر ہارٹیکلچر PARC، ڈاکٹر یعقوب صاحب نیشنل پروجیکٹ ڈائریکٹر ویٹ اور ڈاکٹر فضل یزدان صاحب، ڈاکٹر سکندر تنویر خان صاحب چې د موږ د نن د دې پروګرام مشر دا پروګرام د ده په وجې باندې دا موږ مرتب کړی ده. او زه ډاکټر سرور صاحب د هني بي ډایرکټر ده، ډاکټر نور اسلام صاحب چې موږ د علاقې ښکرک نه تعلق لري، د موږ د ګبین چې کوم انسټیټیوټ ته هغې چې سینئر ساینټسټ ده. اور کسان جو ہیں اس کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں اور زراعت جو ہے وہ اس ملک کی بقا کا ذریعہ ہے، اور اگر اس میں کوئی کمزوری آ جاتی ہے تو یہ ملک کی بقا کو خطرہ محسوس ہوتا ہے. اگر ہم صرف گندم کی فصل کی بات کریں تو اگر کسانوں کی کاوش سے، سائنسدانوں کی کاوش سے ہم 1% بھی پیداوار بڑھا لیں یا ضائع ہونے سے بچا لیں تو تقریباً 12 ارب ایک نقصان یا فائدہ ہم ہو سکتا ہے، جو اس ملک کے جو کہ پہلے ہی کافی کمزور معیشت رکھتا ہے بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے. تو ہماری گزارش یہی ہے کہ آپ پوری تندہی کے ساتھ اس ملک کی خدمت کریں
اور اس کو نقصان سے بچائیں، اور جو بھی سفارشات جو تحقیق ہو رہی ہے، جو سائنسدان آپ تک لا رہے ہیں، اس میں دلچسپی لیں۔ اور مہمان آئے NRC میں لیڈ پروگرام سے سب کو میری طرف سے میرے ہی گاؤں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ یہ ہمارا جو علاقہ ہے آپ کو اچھا لگے گا، اور پھر ادھر پاکستان کے ایگریکلچر ریسرچ کاؤنسل کی ایک چھوٹی سی جو شاخ ہے جس میں عزیز اللہ شاہ کی محنت اور نعمان صدر کی محنت شامل ہے، تو اس میں ابھی ہم نے اس کے ساتھ یہ کوآپریٹ اس کو آباد کرنا ہے، سب سے بڑی بات۔ دوستو دا سے خبرہ دا چھے پشتو چی بزرگا سکتا چھے تا سمرو وطن داریو وی چھے خپل وطن سوئی چھے دا خپل وطن سپائی نیسی زبر لنڈا دا خبرہ کتوں چھے ہر کرافس باندے مطلب ہر گاڑی خپل ڈرائیواری ماتا چھے کوما آلتا ذمہ داری ملا اسلے لگورا غنمو باندے مو خبری اکڑے او گبین باندے مو خبری اکڑے وہ زردہ سے وڑا پاندے خبرہ تکتوں بلوکو سلونے 2% نکامی نداش ورڈ سٹینڈر ادارہ ندات ایز اے ڈائریکٹ خوراک استعمالا وائسے مورا چکو روایتی کرو آگا سکتا دا کرکسا کوارسا گا ندا ڈائریکٹ سے تخوے نتاسیت پارا ٹیک ندا نوچے مورا کمی ورائٹی جو کری دی دا جمعہ وکرلے دا دیتا ہوئی NARC سرسو دا مورا KPK سیٹ کونسل نا رجسٹر کرے دا تو غنم ہوتا تو سارا بندل آف ورائٹیز کی پہار شیبانی ورائٹیز کی تیر ادنات اللہ سے مرسرا لکا سنفلاور باندے پار سنتری مرسرا ہائیبر دا سورج مکئی تا سنان پراس کرتا ہے نو مادہ درخواستا چدا ورائٹیز تا دی او مرے کرو اکتوبر چھے نو اکتوبر چھے کتر لس کرنالو باندے غنم کرے نو چلور کرنالو باندے صرف پڑکور جام پارا داش ہے وہ کرا دین گانے کے ہو سکتی روپا سا کوچی استعمالا یوا خبر ادارا چتا کو با میں ممبر صاحب کے گوہ سے گزار کر دوں کہ ہمارا جو لکی مرد ایریا ہے یہاں پر سول کراپنگ سسٹم ہے، زمیندار صرف سردیوں کی فصل لگاتے ہیں، گرمیوں کی فصل کوئی نہیں لگاتا، جبکہ بارشیں جو ہیں وہ مئی سے شروع ہوتی ہیں، مئی جون جولائی میں بہت زیادہ بارشیں ہوتی ہیں اور وہ پانی سارا ہی ضائع ہو جاتا ہے اور سردیوں میں بارشیں کم ہوتی ہیں۔ تو ہم نے یہ ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا پروجیکٹ کے تحت کہ گرمیوں کے اندر بھی فصلیں لگائی جائیں، اور ہم نے بڑی کامیابی سے تیل، مونگ اور مونگ پھلی لگائی تھی، اور واقعی یہ کامیاب ہے کیونکہ گرمیوں کو جب پانی اویلیبل ہوتا ہے وہ ان فصلوں کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اس لیے اس چیز کو پہلے تو میں زمینداروں سے گزارش کروں گا، اور خاص کر ہمارے یہاں اسٹیشن کے جو انچارج ہیں ان سے بھی میں کہوں گا کہ ان چیزوں پہ زور دیں کہ یہ جو ہمارا مونگ پھلی ہے یا مونگ ماش ہے اور اس کے ساتھ جو تیل ہیں یہ بڑی کامیابی سے اگائے جا سکتے ہیں اور برانی اگائے جا سکتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسرا، یہاں پر جو پانی کا لیول ہے وہ 400 فٹ کے قریب ہے، اور یہاں ہم جب سردیوں کی فصل لگاتے ہیں وہ ہم رسک میں چلے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں بارشیں نہیں ہوئی تو ہم بیٹھے ہیں، رسک ہے، بارشیں نہیں ہیں، فصل کا حال بہت برا ہے۔ اب ہم اس رسک کے بچنے کے لیے اب زمینداروں کی یعنی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ تھوڑا سا ڈیفرنٹ چیز پہ آئیں، آرچر کی طرف آئیں۔ یہاں جو 400 فٹ نیچے پانی ہے وہ بڑی آسانی سے سولر سسٹم کے ذریعے ہم نکال سکتے ہیں، اور ڈرپ ایریگیشن کے ذریعے ہم جو ہے آرچر جو آج کل نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے، پہلے یہ ہوتا تھا کہ جتنا بڑا درخت ہو اس سے پیداوار زیادہ آئے گی اور جو پودوں کی تعداد ہوتی تھی وہ کم ہوتی تھی۔ اب ٹیکنالوجی یہ ہے کہ پودوں کی تعداد بڑھاؤ اور درخت کی جو سائز ہے اس کو کم کرو، جس کو ہم کہتے ہیں ہائی ڈینسٹی آرچر، یعنی پودے چھوٹے رہ جائیں اور جو پودوں کی تعداد ہے فری ایکڑ اس کو بڑھاؤ۔ ضرورت سے بتوئی کہ یعنی پاکستان کا منگو گرو ڈیر زیاد پوٹینشل دے دا شاید پیداوار دا پر اگے وجہ صدا کہ یعنی دلتا کے 10-12 قسم تا چکم شاید دی اگے کے لگا بیر شاید دا، سرسو دا، مالٹے شاید دا، بیکڑ دا اور سفیدے والا یوکلپٹس، برسیم، کلوور ہنی ناردن ایریا گلگت چترال من خبرو گولتا کیکر والا یا رشین اولیو والا ایون بلوچستان کے دا تائم ہنی شیدے
یعنی دے زیاد پیداوار چلے زمون ملک کے مختلف قسموں شہد کے جگہ پیدا کی باقی دعائیں میں خبر ہے دا توقع کہ یعنی مچھے کی دی منتخوص پر ادا پتہ ہے کہ دے نمون صرف شہد حاصل اول شو حالانکہ دے شہد نہ علاوہ دیر قیمتی شہنا چپاگے کے گردادا پولن چورتوائی موم دے بیز ویکس چاہے تا منگوائی چاہے نبیا منگا دے لپارا چھتے جوڑو آغاز لولی شو رائل جیلی یعنی ملکہ کی خوراک چاہ آغاز تقریباً 2.5-3 لاکھ روپے یو کلو قیمت تے آغاز منگا سے لولی شو ایوان جیلہ دے آغاز ڈنک تے آغاز ہم فائدہ مند دے یعنی آغاز خلقوں کا جوڑنو درد چوی چاہ آغاز مچے ڈنک آغاز اوچی چین آغاز سرا جوڑنو درد چے دے آغاز ختم کی گی ساری بیماری آ چکی ہوتی ہے. نیکسٹ یہ دیکھ لیں یہ ہمارے NARC کے تجربات لگے ہوئے ہیں. یہ ہر ایک جو ٹکڑی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ مختلف قسم کا بیج ہے. ایک قسم کا بیج نہیں ہے ہزاروں قسم کا بیج چیک کیا جاتا ہے. اس میں ایک ہی دن لگایا گیا ہے ایک ہی کھاد دی گئی ہے ایک ہی قسم کی زمین میں لگایا گیا ہے ایک ہی پانی دیا گیا ہر چیز ایک جیسی دی گئی. اس میں ہم چیک کر ہماری چیزیں اس سے جو جڑی بوٹی وغیرہ کنٹرول ہے سارے فیکٹری ہے جو ہماری گندم کی فصل 2-3 ہزار شاپس اس کی بن رکھی ہیں. یہ پاکستان زرعی تحقیقاتی کونسل اور NARC کی بہت بڑی ہماری جو ہے نام نے اس پہ کام کیا ہے. ہمارے جو پرانے ڈاکٹر حفیظ صاحب نسیم مظفر صاحبہ وہ اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے. تو اس وقت جو اس علاقے کا پوٹینشیل ہے تو اس علاقے کے پوٹینشیل کے حساب سے شاہ صاحب نے اس کو شہد کی مکھیوں کا یہ آج ایک دن کا تو انٹروڈکٹری ہے یعنی کہ ہم تعارف کرا سکتے ہیں. باقاعدہ اس کے بعد 3-4 دن کا ٹریننگ پروگرام جو کہ ہم ہر سال NARC میں کرتے ہیں 2-3 مرتبہ ادھر بھی ہو سکتا ہے. تو انشاءاللہ یہ ہم مکمل پروڈکشن ٹیکنالوجی دیں گے اور یہ کام ایسا کام ہے جو اگر آپ لوگ شروع کریں پہلے سال اس کی آمدنی آنی شروع ہو جاتی ہے. فرض کرو بہار کے موسم میں مکھیاں لیں تو آپ کو پہلا ہنی مل جائے گا اپریل مئی میں. اس کے بعد کیا ہوگا آپ اکتوبر میں آپ کا بیر کا جو کیپیتے کا جو بیر کا شہد ہے جس کو بیری کہتے ہیں تو سدر ہنی کرک کا سب سے مشہور ہے اعلیٰ کوالٹی کا. اس کا ریٹ 2,000-3,000 روپے کلو سیل ہوتا ہے. شہد کے علاوہ جیسے ہماری سرسوں کی فصل ہے سورج مکھی کی فصل ہے پھلوں کی فصل ہے اس میں پولینیشن عمل زرگی جو ہوتی ہے کراسنگ ہوتی ہے اس سے پیداوار بڑھتی ہے. اب خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے ان کی پولینیشن نہیں ہوتی عمل زرگی نہیں ہوتی تو نہ ہی بیج بنتا ہے نہ ہی فروٹ بنتا ہے. اب اس میں سرچ کیجیے اگر خدا نہ خواستہ یہ شہد کی مکھیاں ختم ہو جائیں تو 4 سال میں روئی زمین سے زندگی ختم ہو سکتی ہے. کیوں نہ فروٹ بنے گا نہ بیج بنے گا. ہر تیسرا لقمہ جو ہم کھاتے ہیں شہد کی مکھیوں کا مرنے ملتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو ہمارا لکی مروت کا ضلع ہے اور اس کے جو نیبر علاقہ ہے یہاں میں ہمارا ایرڈ ہارٹیکلچر کے حوالے سے بڑا سکوپ ہے. یہاں پر اگر ہم ہارٹیکلچرل کراپس کی طرف آ جائیں یعنی باغبانی کی طرف تو ہمارے فارمرز کی انکم میں بہت اچھا اضافہ ہو سکتا ہے. اس حوالے سے میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ یہاں پر بیر کے کافی باغات ہیں لیکن یہ ہمارا جو وہ ٹریڈیشنل اور وہ دیسی بیر ہے وہی ہے. اس میں میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ ہم جو بیر کی امپرووڈ ورائٹیز ہیں جن کا ہمارے پاس جرم پلازم ڈیر اسماعیل خان میں موجود ہے ان کو یہاں پر ان کی گرافٹنگ کرائی جائے اور اس طریقے سے ہم اچھی ورائٹیز بیر کی اور ڈیٹ پام کا بھی یہاں پر کھجور کا بہت اچھا سکوپ ہے اس کو بھی ہم یہاں پر اچھے طریقے سے اگر پروموٹ کر لیں تو ہمارے زمیندار بھائیوں کے انکم میں آمدنی میں بہت زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آج یہاں لکی مروت آیا ہوں اور میں نے یہاں پہ دیکھا جو انسٹیٹیوٹ یہاں PARC کا بنا ہے تو مجھے بہت خوشی ہوئی دیکھ کے جو انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا گیا ہے اور جو فیلڈ اور پلان لے آؤٹ ہے بہت عمدہ ہے اور انشاءاللہ تعالی
ये पसमानदा इलाकों में ज़रूरी तरक्की के लिए एक बहुत अहम रोल अदा करेगा। और ये सिर्फ़ इदारा कायम नहीं किया गया कि बिल्डिंग खड़ी कर दी, बल्कि आज मैं विटनेस हूँ इस बात का कि यहाँ पे ट्रेनिंग कोर्सेज़ का इजरा भी शुरू हो गया, ख़ासकर यहाँ के जो बारानी इलाकों के निस्बत से कि गंदम की पैदावार कैसे बढ़ाई जा सकती है और रबी की क्रॉप्स के अलावा यहाँ खरीफ में क्या पोटेंशियल है जिसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, उनकी आगाही दी गई है फार्मर्स को। और हनी बी का जो पोटेंशियल है यहाँ पे लोकल के अलावा एक्सपोर्ट के मुख्तलिफ हो सकते हैं और फार्मर की इनकम बेहतर की जा सकती है और इनकी खुशहाली के साथ पाकिस्तान की खुशहाली भी वाबस्ता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम अजीज़ुल्लाह शाह है। मैं डायरेक्टर लैंड रिसोर्सेज नेचुरल रिसोर्सेज डिवीज़न PRC हेडक्वार्टर में काम करता हूँ। और लकी मरवत जहाँ मैं खड़ा हूँ, मैं इस इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ। आज जो इस प्रोग्राम की जो ट्रेनिंग्स प्रोग्राम्स यहाँ हुए गंदम के हवाले से और जो है ना शहद के हवाले से, ये इलाके के लिए बहुत बड़ा एक PRC की तरफ गिफ्ट है। और इस इदारे का जो मकसद है, ये इदारा हमने 2014 में बनाया था, जिसके साथ ही 5 हमने मज़ीद और स्टेशन भी बनाए हुए हैं, जो कि एरिड जोन रिसर्च सेंटर डेरा इस्माइल खान को हमने अपग्रेड किया है। यहाँ पे एडाप्टिव रिसर्च कम डेमोस्ट्रेशन इंस्टीट्यूट बटोरा लकी मरवत में एक हमने क़याम किया है। एक हमने वाना में मर्ज डिस्ट्रिक्ट वाना साउथ वज़ीरिस्तान में हमने एक इदारा बनाया है। हमने मीरन शाह में एक मर्ज डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ वज़ीरिस्तान में एक इदारा बनाया एडाप्टिव रिसर्च कम डेमोस्ट्रेशन इंस्टीट्यूट, एक हमने टांक में बनाया हुआ है। तो इस PSDP प्रोजेक्ट का मकसद ये था कि हम उन लोगों को जो पसमानदा इलाके हैं, उनकी जो यंग जनरेशन है, उनको हम एग्रीकल्चर की तरफ उसको राग़िब करें, ताकि वो अपनी ज़मीनों से ज़्यादा पैदावार ले और अपनी जो उनका टाइम है वो टाइम जो है ना एग्रीकल्चर पे लगे, अपनी ज़मीनों पे लगे, ताकि उससे ज़्यादा पैदावार ले। मेन मकसद यही था। और आज जो हम आए हैं, मेरे जो मेहमान हैं डॉक्टर सदरुद्दीन सदीकी साहब, मेंबर प्लांट साइंसेस डिवीज़न, डॉक्टर सिकंदर खान तनवीर साहब हमारे कोऑर्डिनेटर हैं वीट के, मेरे साथ डॉक्टर पीर अरशद फ़ारूक साहब हैं जो कि डायरेक्टर हार्टिकल्चर PRC हेडक्वार्टर हैं, डॉक्टर गुलाम सरवर साहब हैं मेरे साथ डायरेक्टर हनी बी रिसर्च इंस्टीट्यूट NARC। और आज हमने फार्मर्स के साथ इंटरेक्शन करने के लिए हम आए हैं और यहाँ पे हमने गंदम की पैदावार को बढ़ाने के लिए और मक्सबानी के हवाले से शहद की मक्की को पालने और यहाँ का जो पोटेंशल है बेर अनी के हवाले से, तो इस सिलसिले में आज हमारा यहाँ आना था। जिस तरह मेरे डॉक्टर साहब डॉक्टर सदरुद्दीन सदीकी साहब ने फरमाया कि ये जो बिल्डिंग करनी नहीं थी, ये इंस्टीट्यूट यहाँ बनाना सिर्फ बिल्डिंग के लिए नहीं था। मेन मकसद ये था कि यहाँ हम इसको एज ए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट डिक्लेयर करेंगे और यहाँ पे हम जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड फार्मर्स हैं, जो कि रिसोर्स पुअर फार्मर्स हैं, उनको ट्रेनिंग देंगे। और साथ ही साथ फार्मर्स जो ज़मींदार हैं हमारे, जो काश्तकार भाई हैं, जो कि अपनी ज़मीनों से बहुत ही कम पैदावार ले रहे हैं, इस पैदावार को हम बढ़ाने के लिए आज का जो ट्रेनिंग सेशन था और आज का हमारा यहाँ आना इकट्ठा होना था, ये सिर्फ़ और सिर्फ आगाही करनी थी। और इंशाल्लाह हम इसमें इंस्टीट्यूट में एज ए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हम इसको डिक्लेयर करेंगे और इंशाल्लाह यहाँ पे मुख्तलिफ ट्रेनिंग हम फार्मर्स को कंडक्ट कराएंगे और फार्मर्स की कैपेसिटी को बढ़ा के उनकी पैदावार को बढ़ाएंगे। तो मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम डॉक्टर सिकंदर खान है। मैं प्रोग्राम लीडर शोबा गंदम NARC पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल की हैसियत से काम कर रहा हूँ। आज हमने गंदम के पैदावार बढ़ाने के हवाले से यहाँ फार्मर्स को ट्रेनिंग दी है। मैं मशकूर हूँ यहाँ के डायरेक्टर जनरल जनाब सदुज़ई साहब का, अजीज़ुल्लाह शाह साहब का, और उसके अलावा ख़ास तौर पर हमारे मेंबर प्लांट साइंस डिवीज़न पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल जनाब डॉक्टर सदरुद्दीन सदीकी साहब का, वो स्पेशली यहाँ तशरीफ़ लाए। यहाँ हमने फार्मर्स को बताया कि कौन सी गंदम की अक़साम काश्त करें, किस वक्त काश्त करें, और जड़ी बूटी कंट्रोल के हवाले से और दूसरी बीमारियों के हवाले से ट्रेनिंग दी। इंशाअल्लाह इस किस्म की ट्रेनिंग्स हमारी गंदम की पैदावार बढ़ाने में मुआवन साबित होंगी। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम गुलाम सरवर है। मैं एज ए प्रिंसिपल साइंटिफिक ऑफिसर पाकिस्तान ज़रूरी तहक़ीक़ाती कौंसल हनी बी रिसर्च इंस्टीट्यूट इस्लामाबाद में काम कर रहा हूँ। आज अब यहाँ पर जो प्रोग्राम हुआ है, फार्मर डे हुआ है गंदम के हवाले से, ख़ास तौर पर गंदम के साथ साथ काश्तकार अगर यहाँ पर शहद की मक्खियाँ पालें तो उनकी इजाफी आमदनी होगी, क्योंकि इस इलाके में बेर के पौधे, सरसों और मुख्तलिफ और पौधे पाए जाते हैं, जिससे वो अपनी शहद की पैदावार बढ़ाकर और अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं।
पीछे वाला टोन का फायदा करने के लिए